فیصل آباد پیزا شاپ پر گاہک اور سیکیورٹی گارڈ کے درمیان معمولی تلخ کلامی، سیکیورٹی گارڈ نے کسٹمر کو گولی مار دی۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا، اس کا والد تھا، وہ ادھر پیزا کھانے کے لیے گئے تھے، ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں دیکھا کیسے ہے، ہمارے ساتھ بات کیسے کی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، یہ واقعہ ہے کیا؟ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ ایک نوجوان جو پیزا شاپ پر پیزا کھانے جاتا ہے، معمولی سی تلخ کلامی پر سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے فائر مار کے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ مجھے 22 تاریخ کو 22/2/25 کو تقریباً 7:30 بجے شام 1 کال موصول ہوتی ہے کہ کسی سیکیورٹی گارڈ نے ایک بندے کو فائر مار دیا ہے وہ پیزا شاپ پہ۔ ہم پولیس فوری طور پر رسپونڈ کرتی ہے، میں موبائل آفیسر موقع پر پہنچ جاتے ہیں، ہم تقریباً نزدیک ہیں، 2-4 منٹ کے ایری میں ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو ایک جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ گن لے کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، اور وہ جو ہے پبلک دائیں بائیں ہے، اور جو دوسرا جو مقتول ہے یہ اس کی ڈیڈ باڈی کی دکان میں پڑی ہے۔ تو پھر میں اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرتا ہوں، اور اس کو میں سرنڈر کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنی فوری طور پہ گرفتاری دے دیں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، لیکن وہ اس وقت چونکہ طیش میں ہے، تھوڑا غصے میں ہے، وہ گرفتاری سے اوائڈ کر رہا ہے، اور وہ آئیں بائیں شائیں ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ لیکن میں نے فوری طور پہ پولیس کو طلب کیا، اور میں نے اس کی جو ہے اس کو راؤنڈ اپ کیا، اس کو میں نے گرفتار کر لیا الحمدللہ۔ سر یہ بتائیے گا، جو آپ نے تفتیش کی، ملزم کیا کہنا ہے کہ ایک مطلب کیا ایسا معاملہ پیش آیا کہ فائر مار کے قتل کر دیا ایک پیزا کھانے آئے ہوئے لڑکے کو؟ جی ابھی ملزم ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہے، اس کی تفتیش تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو سردست حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس نے بس ایسے ہی ایک دوسرے کو جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا پنجاب کلچر ہے، اس نے ہمیں دیکھا کیسے ہے، ہمارے ساتھ بات کیسے کی ہے، انا کے اوپر وہ سردست جو حالات سامنے ہیں وہ انا کے اوپر اس نے اس کو فائر مارا ہے۔ سر جو ڈیڈ باڈی کی جو پکچر وائرل ہوتی ہے، ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ شاید شاپ کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو یہ بھی بتائیے گا کہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملوث تھا اس قتل میں؟ جو لڑکا قتل ہوا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی تھا؟ جی جو لڑکا قتل ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا، اس کا والد تھا، وہ ادھر پیزا کھانے کے لیے گئے تھے، اور جو سیکیورٹی گارڈ ہے ایف آئی آر میں 2 نامزد ملزمان ہیں، الحمدللہ پولیس نے دونوں کو ہی گرفتار کر لیا ہے۔ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کو قائل کر رہی ہے ملزم کو، اور جیسے ہی اس کو ملزم کو قائل کرنے کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر دعویٰ بول دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ اس میں جو پولیس کے لیے سب سے مشکل کام تھا اس بندے کی گرفتاری تو تھی، لیکن ایسا کوئی ایشو نہیں تھا۔ پولیس کے لیے ٹف ٹائم تھا جب اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور جو ہجوم تھا وہ ٹوٹ پڑا اس پہ، یہ ہم نے پولیس کو دینا نہیں ہے، اس نے ظلم کیا، یہ کیا وہ کہ جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ پولیس جب اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئی تو اس کو قائل کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جو ڈائلاگ ہو رہے تھے آپ کے درمیان اور اس ملزم کے درمیان، وہ ڈائلاگ کیا تھے؟ وہ گرفتاری دیتے وقت اس کا کیا کہنا تھا؟ وہ اس ماحول جو سارا تھا وہ ذرا بتائیے۔ جب ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے، ادھر ہم گئے ہیں، وہ گرفتاری سے اوائڈ کر رہا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، آپ نے پہلے ایک بندے کا مرڈر کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے نقصان کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کو شہر پکال دی کہ آپ فوری طور پہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا میسج ہے، جو آپ کی اگریوڈ ہے، وہ ہمیں بتائیں، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ ہماری ڈائیلاگ میں ہم الحمدللہ کامیاب ہو گئے، اور اس نے ہمیں گرفتاری دے دی اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ سر یہ بتائیے گا، اس مقدمے کے اندر کون سی دفعات لگیں گی، اور وہ کس جو ہے وہ جرم کے اوپر دفعات لگائی جاتی ہیں؟ جی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید ایف آئی آر میں 302 اور 34 پی پی سی کی سیکشن کا اطلاق ہوا ہے۔ 302 جیسے کہ مرڈر ہوتا ہے، 34 ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ بندے جو ارادتاً کو معاملہ کرتے ہیں۔ سر یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جو آپ نے جب ملزم کو گرفتار کیا تو اس کے بعد جب لوگوں کا اس کے اوپر دعویٰ بولا گیا، اس حوالے سے لوگوں کو اس ٹائم پر جو ہے اپنے صبر کے پیمانے کو بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ عوام الناس کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمارے دین نے ہمیں درس دیا ہے صبر اور تحمل کا، اس کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، صبر سے اور حوصلے سے اور ہمت سے کام لیں۔
فرض کر لیں اگر اس بندے کی طرف سے جو اگر ملزم کا موقف ہے اس بندے کی طرف سے اس نے اس کی طرف دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یوں بھی ہے، اگر دیکھا بھی ہے تو اس کو حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا یا صبر سے کام لینا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ نہیں آپ بندے کو مار دیں.